کرتاس از قلم عظما مجاہد پارٹ 2۔ ارباب کتنی بار کہا ہے اپنی بیوی کو اکیلا نوکروں کے سہارے چھوڑ کے نہ آیا کرو۔ کیا ہو گیا دار جان، بچے ہوتے ہیں، اکیلے کیسے رہیں گے، اور سب کے سب وفادار ہیں۔ ارباب خان اپنے باپ کے اندیشوں سے انجان لاپرواہ جواب دیتے مورے جان سے ملنے لگا۔ آپ ہی سمجھا لیں کچھ اپنے شوہر صاحب کو۔ بیٹا ایک کاری وار سہ چکے ہیں، اب ڈر لگتا ہے، اگر دشمن گھس گیا تو اکیلی عورت کیسے مقابلہ کرے گی۔ مورے جان بھی مکمل شوہر کی حامی تھی۔ بچے کہاں سب؟ حاتب اب تو اچھا خاصا میچور ہے، 20 سال کا لڑکا ہے، ہر چیز کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ دارا جان کو پھر سے مطمئن کرنا چاہا۔ اپنے دماغ میں چلتے طوفان کو دبائے وہ ان سے رخصت لیتا زمینوں کی جانب بڑھا جہاں اس کی موت انتظار میں بیٹھی تھی۔ سامنے سے آتے زرگل کو دیکھ اپنی اداسی چھپائے اس کی جانب بڑھا تھا، مگر زرگل کے سر تاثرات اسے چونکا گئے۔ ان کے علاقے میں اسلحہ سر عام لیے گھومنا اتنی بڑی بات نہ تھی۔ ارباب خان اداس تھا تو زرگل شرمندہ۔ جیسے اس نے بغل گیر ہونے کو ہاتھ پاک کیے سامنے سے آتی گولی اس کے سینے کو چھلنی کر گئی تھی۔ زرگل کے ہاتھ سے ہتھیار چھوٹ کے زمین پہ گرا تھا، تبھی شمشیر نے موقع غنیمت جانے اس پہ فائر کیا تھا، جسے نیچے کو جھکتے اس نے اپنا بچاؤ کیا تھا۔ زرگل نے بھی زمین سے ویپن اٹھائے جلدی میں اس پہ گولی چلائی، مگر نشانہ خطا گیا اور شمشیر کے ہاتھ پہ گولی لگی تھی، وہ بھی زمین پہ گرا۔ زرگل موقع جانتے اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ حویلی میں زخمی شمشیر اور ارباب لالا کی لاش جب پہنچی ایک کوہرام برپا ہوا تھا۔ اتنی جوان موت پہ ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ داور خان بھی بھائی کے بیٹے کو سامنے دیکھ ایک دم ڈھہ گئے تھے۔ وہ صدیوں کے بیمار اور بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ حاتب بھابھی ماں اور بچوں سمیت حویلی پہنچ گیا تھا۔ سامنے ارباب لالا کی لاش اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی نظر آ رہی تھی۔ یوں ایک سبق مہر و وفا چھوڑ گئے ہم، ہر راہ میں نقش کف پا چھوڑ گئے ہم، دنیا تیرے کرتاس پہ کیا چھوڑ گئے ہم، ایک حسن بیاں حسن ادا چھوڑ گئے ہم، ماحول کی ظلمات میں جس راہ سے گزرے قندیل محبت کی ضیاء چھوڑ گئے ہم، بیگانہ رہے درد محبت کی دوا سے، یہ درد ہی کچھ اور سوا چھوڑ گئے ہم، تھی سامنے آلائش دنیا کی بھی ایک راہ، وہ خوبی قسمت سے ذرا چھوڑ گئے ہم، ایک حسن دکن تھا کہ نگاہوں سے نہ چھوٹا، ہر حسن کو ورنہ باخدا چھوڑ گئے ہم۔ وہ اپنے لالا کا مجرم تھا، مگر کیسے اسے مجرم بنایا گیا تھا؟ اور زرگل وہ تو دوست تھا، پھر لالا کی پیٹھ پہ وار، تبھی اپنے کندھے پہ دھرے ہاتھ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ حاتب تمہارے لالا کو زرگل نے مارا ہے، اس کا بدلہ تم لے سکتے ہو صرف۔ ان کا وفادار شمشیر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بولا تھا۔ اس نے خالی خواہ نگاہ شمشیر پہ ڈالی، وہ بھی جانتا تھا اس کے لالا کو زرگل نے مارا ہے، مگر زرگل ہی کیوں، اس کو احکام دینے والے بھی تو اس کے بھائی کے قاتل تھے۔ وہ خاموش اپنے دل میں طوفان دبائے چپ ہو گیا۔ وہ دارا جان کو کچھ بتا کے مزید انہیں صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ زرگل کی تلاش میں اس نے دن رات ایک کر دیے، مگر کسی طرح بھی وہ اسے تلاش نہ کر پائے۔ داور خان اپنے بیٹے کو دیکھ گھبرا جاتے، وہ اس دشمنی کو مزید تول نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ جب ایک بار کی آگ لگی تو پھر سے شعلے اٹھتے ان کی نسلیں تباہ کرتے تھے۔ زرتاج گل کی بھائی بھی اپنے بہنوئی کے قاتل کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہے، مگر زرگل کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بات جرگے تک گئی تو انہوں نے زرگل کے باپ دریام خان اور گل زمان خان کو اسے پیش ہونے کو کہا، مگر وہ خود بھی انجان تھے۔ اسے تبریت کے مطابق گل زمان کی بیٹی کو افریدی خان کو ونی کر دیا۔ گل زمان اور زرگل کے علاوہ ان کا کوئی اور بھائی نہ تھا اور نہ ہی بہن۔ دریام خان کی بیوی مرحبا خاتون اور دی جان ایک ہی باپ کی مگر سوتیلی بہنیں تھیں۔ اپنے خاندان کی ونی کا سن ان کا دل بھی رویا، مگر وہ روایت کی پاسداری میں چپ رہ گئیں۔ اسی رحم میں انہوں نے اسے گلبانوں کے حوالے کر دیا تاکہ اسے روایتی ونی کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، جبکہ زرتاج گل آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ یہ ونی دارا جان نے خود لی ہے۔ حاتب کے کہنے پر دی جان اور داور خان نے اس کی غلط فہمی دور کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ گلبانوں سمیت سب نوکروں کے سامنے وہ اسے دارا جان کے حوالے سے پکارتی۔ داؤد خان کے دشمنوں سے پریشے اور دائم کو بچانے کے لیے داور خان نے ارباب خان اور اس کی بیوی کو شہر کے سیف ہاؤس میں رکھا ہوا تھا۔ بچے گاؤں کے ماحول سے نا آشنا تھے۔ اکثر اوقات ارباب خان کو گاؤں جانا پڑتا تھا
تو زرتاج گل بھی اور بچے اکیلے ہو جاتے، اور اسی چیز کا فائدہ زرتاج گل نے بھرپور اٹھایا تھا۔ ارباب خان کا لیا دیا انداز اسے بہت برا لگتا، اسے چاہتی کہ ارباب خان بھی عام مردوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے اور اس کی تعریفیں کے پل باندھے۔ نفس کی ماری عورت کب راستے سے بھٹکتی کچھ پتہ نہیں چلا۔ زرگل اکثر اوقات ارباب خان سے ملنے شہر بھی آ جاتا۔ جہاں زرتاج گل اس کی خوبصورتی اور اخلاق سے متاثر ہوئی، وہیں زرگل بھی اس کا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک نہ سکا تھا۔ اس کھیل میں زرتاج گل نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کو اور بھی کھلاڑی ساتھ رکھے جو اس کی جسمانی تسکین کا ذریعہ بننے لگے۔ نوکروں پہ اندھا اعتماد حویلی والوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا، مگر وہ ہر چیز سے بے پرواہ زندگی کے مزے لوٹنے میں مصروف تھی۔ ایک رات حسب معمول جب ارباب خان گاؤں کو روانہ ہوا، وہ کسی کام کو لیے حاتب خان کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر سامنے موجود حاتب کو دیکھ شیطان نے پھر سے اسے بہکایا۔ بھابھی ماں آپ؟ وہ شرٹ لیس ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ زرتاج گل کو سامنے دیکھ ایک فطری جھجک آڑے آئی تھی، تبھی زرتاج گل آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سینے سے جا لگی۔ حاتب، تمہارے بھائی جان مجھ سے بے وفائی کرنے لگے ہیں، گھاؤں کے بہانے بول کر کئی راتوں غیر عورتوں میں گزار دیتے ہیں۔ مگر مچ کے آنسو بہاتی عورت سے انجان حاتب کو اس کے لیے بہت برا لگا۔ اسے ارباب لالا سے امید نہیں تھی۔ وہ روتی ہوئی بھابھی ماں کو تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ سے پکڑتا بیڈ پہ بٹھانے لگا۔ تب بھی دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ ارباب خان کا دل کیا زمین کا سینہ چاک ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ جہاں حاتب روتی ہوئی زرتاج کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا تھا، کہہ رہا تھا، وہیں زرتاج نفی میں سر ہلائے رو رہی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی، حاتب نے اسے اپنے جانب کھینچا تھا۔ جبھی وہ دونوں سامنے متوجہ ہوئے، زرتاج ارباب کو سامنے دیکھ ہڑبڑا اٹھی تھی۔ ارباب، یہ حاتب مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ سن حاتب کو لگا چھت اس پہ آ گری ہو۔ بھابھی ماں آپ؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے خودکشی کی دھمکیاں اور شوہر کی بے وفائی کے رونے سے رو رہی تھی، اور پھر لالا یہ سب چٹاخ۔ تبھی ارباب کے تھپڑ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ اپنے بھائی کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ وہ تڑپ سا گیا تھا۔ لالا میری بات سنیں پلیز۔ بس حاتب خان، آج سے مر گیا تمہارا لالا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے سے دگنی بڑی ماں جیسی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ اور ارباب لالا میں اس کی سنے بغیر ہی اسے روئی کی طرح تھونک کے رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں لالا کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ بھاگ کے پورچ کی جانب بڑھا مگر وہ جا چکے تھے۔ غصے میں اس کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ کچھ سوچ کے زرتاج گل کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اندر سے آتی آوازوں نے اسے ساکن کر دیا تھا۔ دل کے کرتاس پہ ایک لفظ محبت لکھنا، جو کبھی عشق میں کی تھی وہ ریاضت لکھنا۔ لکھنے بیٹھو جو کبھی دل کی حکایت کوئی، نام اس میں مراتب حسب روایت لکھنا۔ پنکھڑی پھول کی لب آنکھ ہے گہرا ساگر، آبرو ہے تیغ سے اور چال قیامت لکھنا۔ بھولنے والے اگر یاد کبھی آ جاؤ، بھیگی پلکوں سے فقط اشک ندامت لکھنا۔ ویسے اخلاق کے دو چار کتابیں پڑھ کر ہم کو تو آتا نہیں حرف سیاست کرنا۔ تیرے ہاتھوں کو جو مالک نے قلم سونپا ہے، جھوٹ کو جھوٹ صداقت کو صداقت لکھنا۔ تم جنہیں کہتے ہو کافر، انہیں آ کر دیکھو کیسے کرتے ہیں یہ انسان کی خدمت لکھنا۔ اے غم عشق میرے پاؤں کے چھالے گن کر، دشت الفت کی یہ مجبور مسافت لکھنا۔ یاد ہے پہلی محبت کی خماری اب تک، وہ درختوں پہ تیرا نام مسرت لکھنا۔ حاتب کب سے سگریٹ کا دھواں اڑاتا اپنے غصے کو دبائے ہوئے تھا۔ آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ ذلت جو اس کی موجودگی سے انجان کمرے میں داخل ہوئی، سامنے سرخ آنکھیں لیے حاتب کو دیکھا تو پھر سے اپنے پرانے زخم جاگ اٹھے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، کمفرٹر خود پہ پھیلایا اور اس کی طرف پیٹ کرتے سو گئی۔ حاتب نے بغور اس کی حرکتوں کا جائزہ لیا۔ کبھی کبھی اس کی چپ حاتب کو جھنجھوڑ دیتی تھی کہ وہ کچھ بولتی کیوں نہیں، اپنے حقوق کے لیے زرتاج کی طرح اسے لڑتی کیوں نہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے کردار کی گواہی کے لیے زبان کھول دیتی۔ ذہنی دباؤ سے گھبراتے وہ کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں چکر لگاتے نظر بار بار بھٹک کر اس کے سراپے پہ جا ٹھہری تھی، جو اس سے انجان بنی سونے کا دکھاوا کر رہی تھی۔ حاتب اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں پہ موجود نشان حاتب کو شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس پہ جھکا تھا، لب اس کے ہونٹوں پہ رکھتے گویا اپنے دیے گئے زخموں کی مسیحائی کی۔
ذلے کی لرزتی پلکیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ جاگ رہی ہے۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ذلے کے قریب ہی لیٹ گیا۔ آنکھیں کھول سکتی ہو تم، اگر چاہو تو۔ میں کوئی اتنا بھی ڈریکولا نہیں جسے تم دیکھنا نہ چاہو۔ انابی ہونٹ سیاہ گھنی مونچھوں کے سائے میں مسکرائے، مگر ذلے بنا کچھ کہے پڑی رہی۔ ذلے، حاتب کی پکار پہ اس کا دل دھڑکا، مگر وہ بنا کچھ کہے اٹھ بیٹھی، نظریں ہنوز نیچے رکھی۔ صلح کی کوئی امید ہے؟ نہ جانے کیوں حاتب چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے سامنے خود کو سرنڈر کر دے، مگر اس لڑکی کی انا حاتب کی روایتی پٹھانوں والی غیرت بیدار کر دیتی۔ ایک چیز جس سے حاتب خود بھی عاجز تھا وہ اس کا وقت بے وقت غصہ تھا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ ابھی رات کے 10 بجے تھے اور اس نے کھانے کے ٹیبل پہ بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حاتب کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے کھانا کا ضرور پوچھے گی، مگر اس لڑکی نے ہمیشہ اپنے فرائض کے معاملے میں اسے مایوس ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں کھانا لیے اس کے سامنے تھی۔ حاتب کے دل نے ایک میٹھی سی چٹکی لی تھی۔ مورے جان نے کہا آپ نے کھانا نہیں کھایا اس لیے لے آئی۔ دوسرے لمحے اس کی تمام خوش فہمیوں پہ پانی پھیرتی سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ ماں ہی کو بیٹے کی بھوک کا احساس ہوگا، اور کسی کو کیا پرواہ ہوگی بھلا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پہ در آیا تھا۔ ذلل نے حیرت سے اسے دیکھا، کہیں حاتب خان پاگل تو نہیں ہو چکا۔ ایک اس کا نرم لہجہ، دوسرا بیوی۔ اس گھر میں آپ کی ایک اور بیوی بھی ہے۔ حاتب کو اس کی بات سن کے ہنسی آئی، مگر اتنی جلدی سرنڈر نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی زرتاج گل کمرے میں آئی۔ خان، بات کرنی ہے مجھے آپ سے، اگر بیوی کی دلداریوں سے فرصت مل جائے تو۔ ایک واضح کاٹ تھی اس کے لہجے میں۔ پلیز زرتاج گل، میں ابھی اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا انکار زرتاج گل کو بھی بھڑکاوا دینے کو کافی تھا۔ خونخوار نظروں سے دیکھتی وہ ذلے پہ جھپٹتی اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کرنے لگی۔ اس بدذات لڑکی کی وجہ سے تم نے میرے اکلوتے بھائی پہ گولی چلائی حاتب۔ اس کا خوبصورت چہرہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے، میں ہی برباد کروں گی اسے۔ اپنے نوکیلے پنجے ذلے کے چہرے پہ مارتی بولی، جبکہ ذلے درد کی شدت سے چلا اٹھی تھی۔ حاتب بنا اسے کچھ بولے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ ذلے کو اس کی بے حسی دیکھ اور رونا آ رہا تھا۔ اپنا بچاؤ کرنے کے چکر میں اس کے بازو پہ بھی خراشیں آئی تھی جن سے خون رسنے لگا تھا، مگر زرتاج گل پہ تاری جنونیت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دو عورتیں جس کی وجہ سے لڑ رہی تھیں اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ شور سن مورے جان آئیں۔ ذلے کی حالت دیکھ ان کا دل بیٹھا تھا۔ زرتاج گل، دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ چھوڑو اس معصوم کو، کیا بگاڑا ہے اسے تمہارا؟ دی جان، اس کے خاندان نے میرے ارباب کو مجھ سے چھینا اور اب حاتب کو بھی مجھ سے چھین رہی ہے۔ دی جان اس کی وحشتوں پہ حیران کھڑی تھی۔ ذلے ایک شکوہ کنار نگاہ حاتب پہ ڈالے مورے جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زرتاج گل پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ کیا تھا یہ حاتب؟ کم از کم تم سے مجھے اتنی بے حسی کی امید نہیں تھی۔ بیوی ہے تمہاری ذلے، اور مورے جان، میں کس لیے اس کی حمایت کروں؟ اگر وہ لڑکی اپنے حق کے لیے خود نہیں لڑے گی تو زرتاج گل اسے ہمیشہ ایسے ہی ٹارچر کرتی رہے گی، اور میری انٹرفیئر کرنے سے وہ لڑکی مزید اس کی جنونیت کا شکار ہوگی۔ اسے ذلے کی لڑائی سے خود ہی لڑنی ہوگی۔ دو ٹوک انداز میں کہتا پھر سے کھانے میں مشغول ہو گیا تھا، جیسے اسے یہاں ہوئے تماشے کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی اسے پرواہ تھی، مگر وہ چاہتا تھا ذلے اپنے حق کے لیے خود بولے۔ جو چیز زرتاج گل کو شے دے رہی تھی حاتب کو اس کا بھی پتہ لگانا تھا۔ بس لالا، ہم ابھی آ رہے ہیں، آپ انتظار کریں، ہم اپنی دوست کو کچھ نوٹس۔ بے دھیانی میں وہ سامنے موجود لڑکے سے ٹکرائی۔ موبائل سلپ ہوتا بند ہو چکا تھا۔ اوہ سوری، ہم معذرت کرتے ہیں، ایکچولی ہمارے لالا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے جلدی میں تھے ہم۔ تیز تیز بولتی لڑکی نے جب پلکوں کی جھالر اٹھائی سامنے موجود خریم کو لگا اس کے آس پاس کا منظر رک سا گیا ہو۔ حجاب سٹائل میں لیا گیا اس کا سکارف، دودھیا رنگت پہ گرین آئیز، وہ خدا کا فرصت سے بنایا گیا شہکار لگ رہی تھی۔ پریشے نے اسے مدہوش دیکھ چٹکی بجاتے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہیلو، کیا آپ مجھے میری کتابیں دے سکتے ہیں؟ وہ اس کی خوبصورتی میں مگن تھا، ایک دم متوجہ ہوا اور اپنی بے خودی پہ خود کو لان تان کرتا سوری بول گیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی بک لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بے اختیار ہی اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ اس کے بیگ سے اٹیچ ڈرائیو دوسری طرف گر گئی تھی۔ سامنے ہی پارکنگ میں وہ اسے نظر آئی تھی۔
خریم آواز دیتے اسے بلانا چاہتا تھا، مگر سامنے موجود گاڑی کے دروازے سے پشت لگائے حاطب اور دائم خان افریدی کو دیکھتے اسے اپنے قدم روک لیے تھے۔ دماغ میں چلتے جھکڑ اسے اس منظر سے دور رکھنے لگے تھے۔ میں راستہ بھٹکا ضرور تھا، مگر اس پہ قتل واجب ہوا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں خریم۔ مرتے ہوئے شخص کی امانت لیے خریم نے سامنے موجود ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھا تھا۔ لوگوں کی مسکراہٹ چھیننے والے اتنے پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ حاطب تک رسائی کا ایک رستہ نظر آیا تھا۔ گرین آئیز والی لڑکی، یقیناً اس کی بہن تھی۔ ہاتھ میں دبی ڈرائیو پہ اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ وہ امین تھا بہت سے رازوں کا، اور اسے یہ امانتیں اس کے حقداروں تک پہنچانے کہ کسی کو سرخرو کرنا تھا اور کسی کی راہ نجات دہندہ بننا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ خریم خان اتنا بزدل نہیں کسی لڑکی کو مہرا بنائے، جو کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ حویلی کے کچن میں اٹھتی خوشبوئیں دیکھ ضلع نے کچن کا رخ کیا۔ آج کچھ اسپیشل تیاری تھی؟ کوئی مہمان آ رہا ہے مورے جان؟ ضلع کی بات پہ وہ مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹی، بہت ہی اسپیشل۔ اسے یاد نہیں تھا جب سے وہ حویلی آئی تھی کچھ اسپیشل ہوا ہو۔ ارے پریشے گل اور دائم آ رہے ہیں آج حاطب کے ساتھ۔ مورے جان کی بات سن وہ بھی خوش ہو اٹھی تھی۔ کچھ تو اچھا ہونے لگا تھا۔ اسے پریشے کی صورت ایک اچھا سامنے ملنے والی تھی۔ اس دن کے بعد سے ضلع نے حاطب کے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا تھا، لیکن اس بار زرتاج کو لیے بغیر ہی گیا تھا۔ باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد پریشے اور دائم سامنے تھے۔ تقریباً 6 مہینوں بعد وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے سناٹے ایک دم چہکنے لگے تھے۔ اف ضلع، یار میں کیا بتاؤں، حاطب لالا کا بس چلے نا تو مجھے گاؤں آنے ہی نہ دے، اور دائم یہ بھی پکا ان کا ساتھ دینے لگا ہے۔ ناؤ میری ٹیم ممبر بھی آ چکی ہے، اب دونوں آپ مجھ سے بچ کے رہنا۔ دائم اور حاطب کو وارن کرتے وہ ضلع کے گلے لگی۔ کہیں سے بھی ان دونوں میں عمروں کا فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی ماں، آپ کیوں نہیں اس بار شہر میں آئیں؟ ہم نے آپ کا اتنا انتظار کیا اور آپ کے کھانوں کو بھی بہت مس کیا۔ زرتاج گل کو سامنے دیکھ وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ کھانا انتہائی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ضلع خود پہ بار بار پڑتی حاطب کی نگاہوں سے انجان نہیں تھی، مگر اسے انجان بننا تھا۔ وہ زرتاج گل کے مزید زد و کوب کا شکار نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ ضلع بی بی، آپ کو خان لالا اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ ریشما کی بات سن وہ اضطراب کا شکار ہوئی۔ وہ کب سے مورے جان کے کمرے میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی، مگر پریشے گل ماں کی محبت میں وہاں رہنا چاہ رہی تھی، اس لیے ضلع کو اپنا بستر گول کرنا پڑا۔ کمرے میں آتے ہی اس کا چہرہ سرخ پڑا، جہاں حاطب بلیک نائٹی میں ملبوس زرتاج گل کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ بے دھیانی میں سے ڈور ناک کرنا یاد نہیں رہا تھا۔ ضلع ان کی قربت کے لمحے دیکھتی باہر کی طرف پڑی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ آج بھی حاطب کے لیے کچھ تھی تو زرتاج گل، ٹیسٹ لیس آدمی۔ غصہ تھا کہ خواہ آیا جا رہا تھا۔ ضلع کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ وہ حاطب کی بیوی ہے۔ وہ بیوی ہے تو ضلع کون ہے؟ آنکھوں میں بار بار آتی نمی کو صاف کرتی اس کا حاطب کے لیے مزید گمان ہونے لگا تھا۔ جب اس کی ضرورت پوری کرنے کو چہیتی بیوی تھی تو کس لیے بلایا اسے؟ آنکھوں کے سامنے پھر سے اس کی قربت کے پل گھومے۔ اس شخص نے تمہیں عزت دی کب تھی ضلع، جو اتنا اوور ریئیکٹ کری ہو؟ سوتن بن کے تو تم آئی ہو نا، وہ تو نہیں۔ خود کو ڈانٹتے ڈبٹتے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے لگی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے روم لاک کر لیا۔ حاطب خان، تمہارے لیے میں ہر حد سے گزری ہوں، تم مجھے ایسے کیسے اگنور کر سکتے ہو؟ زرتاج گل حاطب سے قریب ہونے کی کوشش میں تھی، جبکہ اس اچانک آنے والی آفت پہ وہ جھنجھلایا تھا۔ کیسی عورت ہو؟ ایک شخص بار بار تمہیں ٹھکرانا چاہتا ہے، پھر بھی تم… حاطب نے بات مکمل کرتے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور وہ گرتے ہوئے اس کے بازو کا سہارا لیتی بیڈ پہ گری تھی۔ پاؤں بیلنس نہ ہوتے ہوئے وہ بھی اس پہ گرنے کو تھا، مگر جلدی ہی اپنا بیلنس قائم کر لیا۔ اسی لمحے ضلع کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زرتاج گل اس کی موجودگی کو اچھے سے محسوس کر چکی تھی۔ حاطب کی پشت ہونے کی وجہ سے اسے اندر آتے ضلع کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ کسی بھی طرح زرتاج گل کو کوئی حق دینے کو تیار نہیں تھا، بھلے ہی وہ اپنے بھائی کی قاتلہ سے کیسے کوئی ازدواجی رشتہ قائم کر سکتا تھا۔ اسی نے اس کے بھائی کو اسے آخری وقت پر بدظن کیا تھا۔ زرتاج گل، تمہارا شکار یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، ہم اسے مار کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ حاطب کو کتنی دیر اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی بھابھی ماں لالا ارباب کو قتل کی سازش کر رہی ہیں، مگر کیوں؟ لالا، آپ لوگ
جب چلے جاتے ہیں بھابھی ماں ہمیں کمرے میں بند کر کے اپنے فرینڈز کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں۔ پریشا اور دائم کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تھی۔ تو کیا واقعی زرتاج گل راستے سے بھٹک گئی تھی؟ مگر اس کے لالا ارباب کا خیال آتے ہی وہ اس کے کال کرنے لگا۔ جب بھی اس کی کالیں دیکھ ارباب نے موبائل بند کر دیا تھا۔ جتنا کچھ وہ دیکھ آیا تھا اسی آدھی سچ پہ یقین کر لیا تھا۔ حویلی کا فون بند جا رہا تھا، باوجود کوشش کے وہ اس سے رابطہ نہیں کر سکا تھا۔ اور پھر زرتاج گل نے لالا کو قتل کر دیا۔ وہ زرتاج کو بھی مار دینا چاہتا تھا۔ بھائی کا صدمہ اتنا بڑا تھا، وہ داور خان کے سامنے اصل قاتل کو لے کے آنا چاہتا تھا، مگر داور خان اور مورے جان کو وہ الجھا کر انہیں ایک اور صدمہ نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن جب زرتاج گل سے شادی کی بات آئی، اس نے بہت کوشش کی زرتاج گل کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے۔ جب اس نے حاتب کو کہا کہ وہ چپ چاپ اس سے شادی کر لے، دوسری صورت میں وہ ارباب لالا کی موت کا ذمہ دار اسے ٹھہرا دے گی اور کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرے گا، وہیں داور خان نے اس کے سامنے اپنی پگڑی رکھتے اس کے راہیں مسدود کرنی تھی۔ مگر وہ آج بھی زرتاج گل سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ کسی وقت کا انتظار تھا شاید۔ اور پھر داور خان، مورے جان اور حاتب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انہیں زہر دے کے مارا گیا ہے۔ ابھی داور خان کی زندگی کا کرتاز بھی تو ایک سوالیہ نشان تھا۔ اس کے لیے وہ شکار بنا تھا، مگر جال اور دانہ وہ اپنی پسند کا لے چل رہا تھا۔ صیاد عنقریب خود اپنے بچھائے جال میں پھنسنے کو تھا۔ پے در پے والے واقعات حاتب کو کمزور کر گئے۔ وہ اس گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ جانتا تھا زرتاج اسے بھی اپنا جرم چھپانے کو مار سکتی ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کو وہ مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، اور سب میں ذلے کی آمد ایک ٹھنڈے جھونکے کی جیسی تھی۔ وہ لڑکی پہلے ہی دن اس کے حواسوں پہ چھا گئی تھی۔ کتنی بار وہ دائم اور پریشے کے دیکھا دیکھی اسے حاتب لالا کہتی اور وہ مسکرا دیتا، مگر اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا احساس ہر پل اسے رہتا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کے حق کے لیے بولے گا تو وہ زرتاج گل اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ ابھی وہ مزید کسی امتحان کا متمل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ اب کے حاتب کو شہر میں زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اور اکیلا ہی شہر گیا ہوا تھا۔ دائم کا سارا دن دوستوں کو ملنے ملانے میں گزر جاتا، جبکہ پریشا اپنے روم میں بند رہتی۔ ذیلے نے ایک آدھ بار اسے ملنے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کا روڈ بیہیویئر ذیلے کو پیچھے کر دیتا۔ پشاور کا موسم آج کل اپنی من مرضی پہ چل رہا تھا۔ باہر برستی بارش ذیلے کو اپنی جانب کھینچنے لگی تھی۔ تبھی وہ پریشا کو لینے گئی۔ دروازہ کھولنے کو اس کا ہاتھ راستے میں ہی رک گیا جب اپنے نام کی پکار سن کے ٹھہر سی گئی تھی۔ بھابھی ماں، ذیلے نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، وہ کیسے اتنی احسان فراموش ہو گئی کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ آ جائیں لالا، میں ان سے خود بات کروں گی۔ اور اس ذیلے کو آپ نے اتنی آسانی سے لالا کو نکاح کرنے کی اجازت کیسے دے دی؟ جانتی ہو دی جان کی ضد پریشے جانا، ان کو وارث چاہیے تھا نا۔ ذیلے نے اپنی چلاک فطرت سے انہیں بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ ذیلے اپنے بارے میں اتنا مبالغہ رائی سنتے قدم واپس کو بڑھا گئی تھی۔ اوہ، تو بھابھی ماں ہم ایسا کرتے ہیں کہ… اور پریشے کا پلان سنتی زرتاج گل کے چہرے پہ بھی مکروہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی ذیلے کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ جو گنے چنے لوگوں کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، اپنا حوصلہ سمجھتی تھی، اب اسے لگ رہا تھا کہ واقعی تنہائی کا احساس غالب ہوا ہے، اور اب وہ گل بانوں کو یاد کر کے بہت رونے لگی تھی۔ کیا میرے ماما بابا نے کبھی کوشش نہیں کی مجھ سے رابطہ کرنے کی؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کوئی ماں باپ اتنے عرصے اولاد سے لا تعلق رہے؟ مگر وہ جس قبیلے سے تھی وہاں تو انا کی خاطر نسلوں سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا تھی؟ زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ خانم، آج میں نے اسے دیکھا، یہ اونچا لمبا قد، گھنی مونچھیں، داڑھی، بالکل ارباب لالا کے جیسا۔ خریم ماں کی گود میں سر رکھے سے حاتب کا حلیہ بتانے لگا۔ وہ ساتھ تھی کیا؟ ایک آس سی جھلکی تھی، نہ جانے کیسی تھی، کتنی بڑی ہو گئی ہو، اس کو ماں باپ کا بتایا بھی ہوگا کہ نہیں؟ کتنے سوال تھے روح خانم کے دل و دماغ میں۔ کون؟ آپ کی بہو؟ وہ بہت پیاری ہے، یہ سبز آنکھیں، شہد رنگ بال، وہ دودھ جیسی رنگت، اور ماں… روح خانم کے تھپڑ نے اس کی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ماں سے مسخرے کر رہا ہے؟ میں ذلے کا پوچھ رہی ہوں، یہ بہو کہاں سے آ گئی؟ بہو آئے گی تو ذلے بھی آئے گی نا۔
اب کے انداز تھوڑا سیریس تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو خریم؟ رویا خانم بھی اس کے سیریس انداز پہ چونکی. ماں، پریشے گل داؤد خان کی بیٹی ہے. تم کہاں سے ملے اسے؟ نہیں خریم، کچھ ایسا مت کرنا جو. نگاہ سامنے موجود دریام خان پہ گئی تو دونوں کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. دروازہ کھلتے روشنی کی ایک لکیر سی اندر آئی تھی. کندھوں پہ ملگجی سی چادر اوڑے اس شخص نے آنے والے کو دیکھا. ایک 12 سالہ بچہ ہاتھ میں کھانا لیے اس کے قریب آیا تھا. تو تم پھر آ گئے؟ کیوں آ جاتے ہو مجھے یہ جتلانے، مجھے بتانے کہ میں بہت کچھ کھو چکا ہوں؟ تو تم آتے ہو وہ ساتھ آتی ہے. نفرت ہے مجھے، تو تم جاؤ یہاں سے. لفظوں کی توڑ پھوڑ کرتا وہ شخص اسے پہلے سے بھی زیادہ مختل حواس لگا. پیارے، باہر جائیں گے؟ دونوں ہاتھ اپنی تھوڑی پہ جمائے اشتیاق سے اسے دیکھتا بچہ بولا. باہر سورج ہے، وہ انسان کو کھا جاتا. نہیں، میں نہیں جاؤں گا باہر. اس کی بات سنتے ہی اس شخص نے خود کو اپنی ملگجی چادر میں مزید چھپا لیا. میں اس کے ساتھ رہوں گا دوست، وہ کچھ نہیں کہے گا. اپنی عمر کے حساب سے دلیل پیش کی، مگر اب اس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بچہ روز اسی طرح اس کے کمرے میں آتا، ایک ہی سوال کرتا اور خالی ہاتھ لوٹ جاتا، مگر اس آدمی کی نا ہاں میں تبدیل نہیں ہوتی تھی. خدا تمہیں غارت کرے اے ابلیس. اس بچے کے جاتے ہی اپنی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا. وہ جس کی دہشت سے زمین بھی ہلتی تھی، خوشبوئیں جس کی ہم سفر تھیں، جہاں جاتا میلہ لوٹ لیتا، مقابل کو اپنی آنکھوں سے زیر کرنے کی طاقت رکھنے والا، آج وہ بچھوؤں اور کیڑوں مکوڑوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے تھا. کتنے کتنے دن نہیں نہاتا تھا، کیونکہ اب وہ دنیا کی روشنیوں سے نفرت کرنے والا بن چکا تھا. خدا تم پہ رحم کرے شہزادی. اچانک ہی اس کی سوچ میں ایک شہزادی آسمائی. بے ساختہ اس کے لب دعا میں ہلے تھے. وہ ایک ہی صنف کے لیے بد دعا اور دعا کا مدعی تھا. وہ موجے سکوت کے ہم کو بھی عطا کر، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو. ضلع اگرچہ روم میں آ چکی تھی، پھر بھی ایک بے چینی بے حد سوار تھی. تبھی دروازہ نوک ہوا. وہ بری طرح چونکی تھی. گلریز والے واقعے کے بعد وہ ہلکی سی آہٹ پہ بھی سہم جاتی. گلریز کا خیال آتے ہی اسے لگا جیسے وہ پھر سے اس کی مکروہ نظروں کے حصار میں ہے. سوچ آتے ہی وہ بجلی کی سی رفتاری سے اٹھی، دروازہ کھولا. سامنے ہی وہ موجود تھا. وہ ڈر سے اس کے ساتھ لپٹی تھی. اس اچانک ہوئے حملے پہ مشکل سے سنبھلا. پہلے تھوڑا حیران ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی معصوم ادا پہ مسکراتے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کھینچ کے گویا سیف زون میں خوش آمدید کہا تھا. وہ جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا. پھر زرتاج گل اس کا موڈ خراب کر کے جا چکی تھی. وہ اس کی کلاس لینے کی نیت سے آیا تھا، اب سارا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا. ضلع گہری خاموشی میں اپنے اتنے قریب اس کی دھڑکنوں کا شور سنتے پیچھے کو ہٹی تھی. اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا. ڈوب مرو ضلع، کیا سوچ رہا ہوگا حاتب خان تمہارے بارے میں، اور اگر زرتاج گل نے دیکھ لیا تو؟ اس سوچ کے آتے ہی اس کے شانے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی کہ کہیں وہ واقعی تو اسے نہیں دیکھ رہی ہو. کسی اور کا انتظار کر رہی تھی آپ؟ حاتب کی بات سن اس کا جسم گویا کسی تیز رفتار جھکڑ میں آیا تھا. نہیں، بالکل نہیں، کسی کا انتظار نہیں کر رہی تھی، بلکہ آپ کے آنے کی امید بھی نہیں کر رہی تھی. کیسے آپ کی لال لگام والی بیوی نے آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا؟ ضلع کی بات غور سے سنتے حاتب کا کہکا لال لگام والی بیوی پہ بلند ہوا تھا. یقیناً اگر زرتاج اپنے بارے میں اس کی یہ گہرے افشانی سن لیتی، ضلع کا آج آخری دن ہوتا. مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم میری بیلوڈ وائف سے جیلس ہو رہی ہو لڑکی؟ متبسم انداز میں کہتا اس کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ وہ الٹے قدموں پیچھے دیوار سے جا لگی تھی. نظر بند دروازے پہ تھی، جسے حاتب نے ہاتھ مار کے بند کر دیا تھا، اور آٹو لاک وجہ سے دروازہ لاک ہو چکا تھا. یعنی اتنی زبان درازی کے بعد بھاگنے کے راستے بھی بند تھے. نہ سوچنا بھی مت. دروازے پہ ٹکی اس کی نظر سے حاتب نے معنی خس کیا تھا. ویسے اعتراض کس چیز پہ ہے؟ زیادہ زرتاج کے میری بیوی ہونے پہ، یا پھر؟ اس کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے بھاگنے کے ارادے ناکام بنائے بات ادھوری چھوڑ گیا. ضلع نے اس کے ادھوری بات کے مطلب کو جاننے کو سوالیہ انداز میں سے دیکھا. حاتب اس کا متجسس انداز دیکھ سنجیدہ انداز اپنا بولا، یا پھر اس کا آپ کے لیے میری جان نہ چھوڑنے پہ.
حاتب آپ کے لیے اسے بہت معنی خیز لگا۔ نہیں، میرا وہ مطلب تھوڑی تھا، میں اسے اپنی صفائی دینے کو کوئی مناسب الفاظ نہیں ملے تو کنفیوز ہوتی ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبائے چبانے لگی۔ نا نا نا، اتنے پیارے ہونٹوں پہ اتنا ظلم کیوں؟ حاتب نے شہادت کی انگلی اٹھائے اس کے لبوں پہ پھیری۔ وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی حرکت پھر سے دہرانا بھول گئی۔ سامنے ٹھہری لڑکی اس کے صبر کی جزا تھی۔ اپنے دائرے اختیار میں موجود اس لڑکی پہ ملکیت کا احساس ہوا تو جذبے پھر سے بے لگام ہوئے تھے۔ کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی ماحول کی فسو خزی کو بڑھانے لگی تھی۔ آئی کیوں نہیں جب بلایا تھا؟ دل کی بڑھتی فرمائشوں سے جان چھڑاتے وہ پھر سے ضلع سے مخاطب ہوا۔ آئی تھی جب آپ اپنی محبوب بیوی کے ساتھ مصروف تھے۔ زبان تو پھسلی ساتھ تانا بھی دیا کیا؟ کب؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ حاتب کو لگا وہ ٹال مٹول کر رہی ہے، بھلا کب وہ آئی جو اس نے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ کہا تو ہے تب آپ اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے۔ ضلع کو اس کے معصوم بننے کی ایکٹنگ زہر لگی تھی، بھلا اب وہ اسے کیسے اور کھول کر بیان کر سکتی؟ آپ جناب اپنی بیوی کی باہوں میں جھول رہے تھے۔ ضلع کو سوچ آتے ہی پھر سے غصہ آیا، جبکہ وہ بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ زرتاج اور اس کے درمیان کچھ ایسا دیکھ آئی تھی جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کمرے میں آؤ، اٹس ناٹ سیف فار یو ٹو بینگ ہیئر۔ اس کے چہرے پہ اڑتی لٹوں کو پھونک مار کے ہٹاتے خود بھی اسے آزاد کیا، بنا کوئی اور بات کیے واپس چلا گیا تھا، جبکہ ضلع کا سانس اس کی حرکت پہ اٹکا ہوا تھا۔ ٹھر کی کہیں کا، سارا قصور اس زرتاج گل کا ہے جو اتنا بگاڑ رکھا ہے ان صاحب کو۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ اب وہ خود بھی اکیلے رہنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ویسے بھی پہلی رات کے بعد سے اس نے ضلع کو اس کے حالوں پہ چھوڑ رکھا تھا۔ خان، یہ لیں نا آپ۔ ضلع نے ایک بیزار نگاہ ان دونوں پہ ڈالی جن کے چونچلے ہی ختم نہیں ہونے کا نام لے رہے تھے۔ باقی سب چھوڑ مورے جان کا فریدہ انداز اس کو مزید بھڑکائے جا رہا تھا۔ بھابھی ماں، لالا جان سے زیادہ آپ کو اپنی ڈائٹ کی فکر کرنی چاہیے۔ پریشے کی بات پہ وہ مبہم سا مسکرائی، جبکہ حاتب بھی ناسمجھی سے پریشے کو دیکھنے لگ گیا۔ ضلع کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ اچھی خاصی ہٹی کٹی تو ہے، پھر کس لیے اس کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ضلع نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا، جبکہ حاتب کا رجحان بھی پوری طرح اس کی حرکتوں پر ہی تھا۔ ہاں پریشے جان، خیر سے اتنے وقتوں کے بعد اس حویلی میں خوشی آئی ہے۔ ہم جلد ہی زرتاج گل کی گود بھرائی کی رسم کے لیے ایک جشن کا اہتمام کریں گے خان حویلی میں۔ مورے جان کی بات سن جہاں ضلع کے قدم سے زمین سرکی تھی، وہیں حاتب شوقی انداز میں مورے جان کو دیکھنے لگا۔ آیا کہ انہیں بولے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ پھر نگاہ لال گال ہوتی زرتاج گل سے ہوتی ضلع پہ گئی جو ضبط کے آخری مراحل میں تھی۔ مورے جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حاتب کی آواز پہ مورے جان نے اشارہ کرتے زرتاج گل کو اپنے پاس بلایا، جبکہ یہ سب حاتب کی سمجھ سے اب باہر تھا۔ باپ بننے والے ہو خیر سے تم حاتب خان، زرتاج گل اس حویلی کو وارث دینے والی ہے۔ مورے جان کی آواز سن حاتب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ آنکھوں کے چلمن پہ ارباب لالا کے خون میں لت پت ڈیڈ باڈی آئی تھی۔ ایک غیر یقین نگاہ زرتاج گل پہ ڈالی۔ کچھ پٹخنے کی آواز پہ سب چونکے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو مسز حاتب خان، سو فائنلی اس حویلی کا وارث آ رہا ہے۔ ہاؤ لکی نا، آپ کے بچے کو سنبھالنے کو اس کی دو مائیں یہاں موجود ہوں گی، جبکہ ہم سے تو اس حویلی کے وارث کے چکر میں ہماری ماں ہی چھین لی گئی۔ جتنا کٹیلا انداز تھا حاتب کو دیکھنے کا، اسی طرح کا انداز اس کا بولنے کا بھی تھا۔ وہ تن فن کرتی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ زرتاج گل نے انتہائی معصومیت سے سوال داغا۔ پریشے نے کندھے اچکایا، جبکہ مورے جان بھی اس کے ایسے انداز پہ ابھی تک دنگ روم کے دروازے کو گھور رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ اس لڑکی کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہر چیز کو اٹھا کے پھینک، نہ جانے کیوں وہ اتنی بے چین ہو رہی تھی۔ یہ تو پہلے دن سے ہی طے تھا کہ اس کے حصے میں بٹا ہوا انسان آیا تھا، پھر کس بات کا احتجاج؟ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ وہ خود ان کی قربتوں کے لمحے ملاحظہ کر چکی تھی۔ آج جس طرح سے اگنور کرتے زرتاج گل کو اہمیت دی گئی۔ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے بھی وہ ویلیو دی جائے؟ میں ہوں کون اس حویلی کی؟ دشمنوں کی بیٹی جس کو اپنا جرم بھی یاد نہیں۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی، جیسے سینے میں کوئی کانچ چبھی ہو۔ سو طے پایا، اب وہ شخص ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو گیا جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ زرتاج گل،
اس کا کھلا ہوا چہرہ حاتب کے چہرے پہ سرخی بڑھا رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ لالا کو کیا ہوا ہے مورے جان؟ اتنی بڑی خوشی پہ بھی خوش نہیں ہوئے؟ پریشے گل نے منہ لٹکایا۔ ارے بچے، حویلی کے مرد لوگ اپنے جذبات پر پردے ڈالتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ بس میری تو دعا ہے اللہ اس حویلی کی رونقیں اور خوشیاں واپس لے آئے۔ انہوں نے اٹھتے سے زرتاج گل کے سر کو چوما اور اپنے کمرے کی جانب بڑھتی تھی۔ پریشے کی شرارتی مسکان پہ زرتاج گل بھی مسکراتی۔ حاتب نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا سامنے کا منظر دیکھ پریشان رہ گیا۔ ابھی پہلے والی کی ٹینشن کم تھی کہ اب ان محترمہ کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ابھی کے ابھی روم کی حالت صحیح کرنا ورنہ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ پھینک دیں؟ ایک ہی بار پھینک کیوں نہیں دیتے؟ جان چھٹ جائے گی میری آپ سب سے، اسپیشلی تم سے حاتب خان۔ اس کے روم کا آخری کرسٹل شو پیس بھی توڑتے وہ دھاڑی تھی۔ ذلے! اب کے حاتب کا ہاتھ اٹھتا اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ تھپڑ اسے چکرا کے رکھ گیا تھا۔ اتنا سخت ہاتھ اور دوسرے ہی لمحے زمین پہ گری جہاں اس کے اپنے بچھائے گئے کانچ کے ٹکڑے ہتھیلیوں اور گھٹنے کو زخمی کر گئے، مگر وہ حاتب کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاید تھپڑ کی تکلیف ان زخموں سے زیادہ تھی۔ کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں، زرتاج گل بیوی ہے میری، اور کتنی بار کہا ہے اپنا مقابلہ اس سے نہ کیا کرو۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری کیا اوقات ہے آخر؟ کس بات کا شوق منایا جا رہا ہے؟ اب کہ وہ دھاڑ نہیں رہا تھا، مگر لہجے میں اب بھی کوئی رعایت نہ تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، بھلا اس کی کیا اوقات تھی، کس بات کے لیے وہ لڑ رہی ہے؟ آنسو صاف کرنے کو ہاتھ اٹھایا تبھی درد کی شدت سے ٹرپ اٹھی۔ بے ساختہ سسکی لی۔ حاتب نے اس کی طرف دیکھا جہاں ہتھیلیوں سے رستا خون اسے شرمندہ کر گیا۔ دھیان کہاں تھا؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ کرنے کی سوچتے رہنا۔ کس بات کا احتجاج ہو رہا ہے؟ آخر بچے کا سن کے نہ تو وہ جھوٹ بول رہی ہے اور پھر پریشے اور مورے جان کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے اس نے۔ وہ جو باتیں کرتا ہے اس کا دھیان بٹائے کانس نکالنے لگا تھا۔ درد کی شدت برداشت کرتے چیخی۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ پریشانی سے کہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جبکہ وہ اس کے پل پل بدلتے روپ پہ حیران تھی۔ کیا ہے؟ اب آنکھوں سے کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اب اگر ایسے منہ پھاڑے چھوڑنے کی بات کرو گی تو غصہ تو آئے گا نا۔ سائیڈ ایکسٹینشن میں لائے نیچے سے بوا کو بلایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرہ صاف کرتی جا چکی تھی۔ پھر آئنمنٹ اٹھائے اس کے زخموں پہ مرہم لگانے لگا۔ گھٹنوں سے خون رس رہا تھا جس کا مطلب تھا کانچ اندر نہیں گیا تھا۔ اس کے ٹراؤزر کو اوپر کی طرف اٹھانے لگا تبھی وہ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ گئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ رہنے دو، روٹھے انداز میں کہتی دوسری طرف منہ کر گئی، جبکہ اسی ادا پہ حاتب زیر لب مسکرا دیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں کہاں پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ نہیں۔ چلو جاؤ، ایزی سا ڈریس پہن کے آؤ ورنہ یہ زخم خراب ہو جائیں گے، پھر چلنے سے بھی جاؤ گی۔ تیز تیز بولتا وہ شخص کہیں سے بھی اسے وہ اکڑو ظالم حاتب نہیں لگ رہا تھا۔ آپ جائیں اپنی وائف کے ساتھ سیلیبریشن کریں اپنے آنے والے بچے کی۔ اس کا انداز دیکھ حاتب پھر سے ہنسا تھا۔ کیا لڑکی ہو تم؟ خیر تم سے مشورے نہیں مانگے، اور جہاں تک رہی بات سیلیبریشن کی وہ میں اپنی وائف کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ شخص کسی طرح ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، مجبوراً اسے اس کا کہا ماننا ہی پڑا تھا۔ سامنے موجود ڈریسز سب ایک جیسے ہی تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ تبھی اپنی پشت پہ اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ پہن لو۔ دوسرا حصہ کھولے سامنے موجود پنک کلر کی نائٹی نکالے اس کے حوالے کی۔ وہ اس کی بناوٹ دیکھی پانی پانی ہونے لگی۔ پہننا تو دور کی بات تھی، ہم یہ نہیں پہن سکتے، ہم دوسرا کوئی اور ایزی سا سوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چلانے لگی تھی مگر جلدی میں سب ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ کتنی بار کہوں مجھے آپ کے مشورے نہیں چاہیے۔ غصے سے گھوٹا زور سے وارڈروب بند کی اور اس کے ہاتھ میں وہ کپڑے پکڑاتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ کہیں کے پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں نا جو ان کی مانوں۔ بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے باوجود جب اس کے باہر آنے کے امکان نہیں نظر آئے مجبوراً اسے دروازہ بجانا پڑا۔ ذلے باہر آ جاؤ ورنہ ہم اندر آ جائیں گے اٹھانے کے لیے۔ دھمکی امیز لہجہ اور یقیناً وہ اس پہ عمل بھی کرتا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ باہر تھی۔ حاتب کی نگاہیں سے اچھے سے باور کروا گئیں کہ اس کا اندر رہنے کا کچھ فیصلہ غلط بھی نہ تھا۔ حاتب پھر سے اس کی جانب بڑھا اور اسے اٹھائے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ اس کے زخموں پہ مرہم پٹی کرنے لگا۔ کتنا عجیب ہے نا یہ شخص، پہلے زخم دیتا ہے پھر خود ہی ان پہ مرہم لگاتا ہے۔ حاتب کا پرحدت لمس اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ تبھی اس پہ ترس کھاتے کمفرٹر اس پہ اوڑھتا لائٹ آف کرتے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ گئے ہوں گے مبارکبادیں دینے اپنی بیوی کو۔ اوف ذلے، چھوڑ دو اس ماں کو سوچنا ورنہ پاگل ہو جاؤ گی۔ خود کو ڈانٹتی ڈبٹتی آنکھیں موند گئی تھی۔
حالت کی ایک ضرب نے صورت ہی بدل دی. مجھ سے میری تصویر ذرا بھی نہیں ملتی. آج پھر سے وہی بچہ سوالی بنے اس کے سامنے ٹھہرا تھا. ایک ٹھنڈی سانس بھرتے آج بنا کچھ بولے وہ کھڑا ہو گیا تھا. مجھے وہاں لے چلو. نجیب سی آواز پہ وہ بچہ بھی مسکرا دیا. میں تمہیں خان حویلی لے جاؤں گا. بچے کے لہجے میں خوشی تھی کیونکہ آج اتنے سالوں کی ریاضت کا صلہ جو ملا تھا اسے. خان حویلی کے سامنے ٹھہرا وہ کھچڑی بنے لمبے بالوں والا شخص اپنی میلی چادر سے چہرہ چھپائے اس بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا. کہیں وہ اسے چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائے. باہر سے گزرتا ہر آدمی اس فقیر موالی پہ ایک نگاہ ڈالتا. آگے بڑھتا جا رہا تھا. شاید لوگوں کے دیکھنے کی وجہ وہ پیارا بچہ بھی تھا جسے اس گندے آدمی کا ہاتھ پکڑنے پہ کوئی بھی شرمندگی محسوس نہ تھی. تبھی حویلی کا گیٹ واق ہوا اور چوکیدار نے سر باہر نکالے پوچھا تھا, جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ دارا جی. جواب اس آدمی کے بجائے بچے کی جانب سے آیا تھا. چوکیدار نے تنقیدی نگاہ ان پہ ڈالی اور اندر جانے کا اشارہ کیا. خریم, تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دریام خان کی آواز سن وہ دونوں ماں بیٹا کھڑے ہو گئے. دادا جان, ہم بس یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ لوگ داور خان کی لڑکی کو اپنی بہو بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں ضلع کو واپس لانے کی راہ ہموار کرنی ہے. خریم کی بات سن دریام خان کے چہرے پہ لالی دوڑی. تمہارے باپ نے بھی اسے واپس لانے کے خواب دیکھے تھے, کیا نتیجہ نکلا پھر؟ ان کی آواز غصے کی شدت سے کپ کپانے لگی. داجی آپ غصہ نہ ہو, میں اسے سمجھاؤں گی. پانی کا گھروندا بھی کبھی بنا ہے خریم؟ داجی سے بات کرتے روح خانم نے اپنے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں جبکہ وہ ماں کی لاجک سمجھنے سے قاصر تھا. دریام خان اس پہ نگاہ ڈالتے واپس چلے گئے. کیا ماں, کون سا پانی کا گھروندا؟ وہی ضلع کو واپس لانے والا. کیوں, کون سے قانون کے تحت آپ نے اس کا نکاح کیا؟ ابھی وہ بالغ نہیں اور نہ ہی 18 سال کی ہوئی ہے. میں اسے واپس لے آؤں گا. خریم کا ضدی انداز روح خانم کو خدشات میں مبتلا کر رہا تھا. اچھا تو لے آؤ, سامنے ہی تو بیٹھی ہوگی. خون بہا میں ونی کیا تھا اسے, بھول جاؤ خریم, ہم بھی بھول گئے ہیں اسے. ان کے لہجے کی بےتابی بے بسی بتا رہی تھی کہ وہ بھولی ابھی بھی نہیں تھی اسے. کتنی ظالم رسم کی پروان چڑھی تھی ان کی بیٹی. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ماں, میں اسے واپس ضرور لے کر آؤں گا. بغیر کسی گناہ کے ونی کیا اسے آپ لوگوں نے. دو ٹوک انداز میں کہتا وہ چلا گیا تھا. اسے داجی کا انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. کرتاس و قلم ہاتھ میں ہے اور شب میں ہے. اے رب ازل کھول دے جو دل میں گرا ہے. اعتراف سے ہر شب سمٹ آتی ہے سفیدی. ہر صبح جبی پہ مگر ایک روز سہ ہے. میں شام سے پہلے ہی پہنچ جاؤں تو بہتر. جنگل میں ہوں اور سر پہ مرے بار گناہ ہے. مہنگی ہے جہاں دھات میرے سرخ لہو سے. زردی کے اس اشوب میں تو میری پناہ ہے. منہ زور زمانوں کی ذرا کھینچ لے باغیں. ضلع کو ریسٹ کرتا دیکھ وہ زرتاج گل کے کمرے کی جانب بڑھا تھا. سامنے زرتاج گل کو بے چینی سے ٹہلتا دیکھ حاتب کا پارا ہائی ہوا تھا. یہ کون سا نیا کھیل کھیلنے لگی ہو تم زرتاج گل؟ حاتب کی اکھڑ آواز سنتے اس کے پاؤں کو بریک لگی تھی. کون سا کھیل حاتب خان؟ اور تمہاری اس کل کی لڑکی کی اتنی جرت کہ وہ زرتاج گل کے خلاف گستاخی کرے, تم اسے اتنی آسانی سے معاف کر گیا. حاتب جانتا تھا جب ضلع اس سے الجھ رہی تھی وہ کنسنیاں لیتی اس کے روم کے دروازے پہ ٹھہری تھی. میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو, ضلع آپ کی مجرم نہیں ہے اور کس کا گناہ آپ ہمارے سر رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. حاتب کا انداز دو پل میں زرتاج گل کی سیٹی گم کر گیا تھا. کیا مطلب حاتب, ہم سمجھے نہیں. ہم نے کوئی اتنی الجھی ہوئی بات نہیں کی زرتاج گل. اگر تو یہ آپ کی نئی سازش ہے تو ہم اسے ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے. اس کے بازو سے پکڑتے باہر کی جانب دھکیلا تھا. ضلع کی حدود و قیود میں سے اچھے سے سمجھا چکا ہوں زرتاج گل, مگر آپ اپنے اس کھیل کو یہیں ختم کر دیں تو بہتر ہوگا ہم سب کے لیے, کیونکہ جانتی تو تم بھی ہو کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ. اب کے حاتب کے لہجے کسی بھی رایت سے آری تھا. زرتاج گل کو بھی اس کی ٹون صاف دکھائی دے رہی تھی. وہ جو اسے کبھی آپ سے کم مخاطب نہیں کرتا تھا اب تم کی حدود میں آ چکا تھا. آگے بڑھتے اسے مورے جان کے کمرے کی طرف کھینچ لایا. چلو اندر چل کے سب سچائی سے آگاہ کرو مورے جان کو. وہ زرتاج گل سمجھتی تھی کہ حاتب ہمیشہ اسے دب کے رہے گا. کتنی آسانی سے ارباب کی نسبت اسے رسوا کرنے کا سوچ رکھا تھا, اب تو بازی الٹ چکی تھی. اس کے سامنے اس دن کا واقعہ گھوما جب وہ حد درجہ گستاخ لہجہ لیے اس کے سامنے تھا. زرتاج گل یہ تم نے اچھا نہیں کیا.
میرے بھائی کو میرے خلاف بدظن کیا. کیوں؟ جبکہ تم جانتی تھی کہ سچ کیا ہے. ارے اتنی عزت دی اور بدلے میں کیا کیا تم نے؟ حاتب مجھے معاف کر دو. میں نے ارباب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھی. انہیں اپنا عکس مجھ میں نظر آتا ہے تو. حاتب کی بات کاٹتے پھر سے اسے مہرا بنانے کی کوشش کی اور وہ اپنے سامنے اونچے مسند پہ بیٹھی عورت کو زمین پہ گرتے دیکھ رہا تھا. مورے جان کی پرورش کی لاج رکھے بنا کوئی حرف اس چال باز عورت کو کہے ارباب لالا کی فکر کرنے لگا. ابھی وہ چھوٹا تھا، وہ اس عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر آج کا حاتب 26-28 برس کا ایک کڑیل نوجوان تھا جس کے سر پہ خان حویلی کا شملہ رکھا گیا تھا. شہر میں رہنے کا ایک اور نقصان حاتب کے سر ہوا تھا. دائم اور پریشے مکمل طور پہ اس کے انڈر تھے اور اب جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا. حاتب کا ہتک امیز رویہ اب کے زرتاج گل خاموش ہی رہی. دیکھیں زرتاج گل، ہم مورے جان کو آپ کی وجہ سے کسی آس میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، اس لیے بہتر یہی ہے آپ سب کو سچ بتا دیں. حاتب اپنی بات مکمل کیے باہر کو روانہ ہوا جبکہ وہ تلملا کے رہ گئے. اس بارے میں تو انہوں نے سوچا نہیں تھا. اب پریشے پہ بھی غصہ آیا جو صرف ذلے کو نیچا دکھانے کے چکر میں اب حاتب کا ریئیکشن بھول گئی. کیا ہوا حاتب خان سرتاج گل؟ ان دونوں کو اپنے دروازے پہ الجھا دیکھ مورے جان بھی حیران ہوئی. یا آپ انہی سے پوچھے گا مورے جان جو نہ جانے کس کس کا گناہ ہمارے سر لگانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم نے تو آج تک ان کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا. آیا کہ اب کے ماں کے سامنے لاج آئی تھی. مورے جان نے حیرت سے زرتاج کو دیکھا جو سر جھکائے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی. ہمیں معاف کر دے دی جان، ہم نے تو پریشے کے کہنے پہ مذاق کیا تھا. مذاق تھا یہ؟ مورے جان کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی جو اتنے برس اسے درگاہ درگاہ شہر شہر لیے گھومتی رہتی. انہیں لگا ان کی مرادیں بر آئی ہیں، پر یہ مذاق تھا. ان کی آس کا مذاق اڑایا گیا. ان کے جذبات. ہمیں اکیلا چھوڑ دو آپ لوگ. مورے جان اپنے پہ قابو پاتی انہیں جانے کا حکم دینے لگی. سرتاج گل نے ایک سلگتی نگاہ حاتب کی پشت پہ ڈالی جو کسی شان تفاخر سے سرخرو ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. داور خان نے اپنے سامنے موجود اجنبی بچے اور چادر میں ملبوس شخص کو دیکھا. کون ہو تم اجنبی؟ ان کا وہی مخصوص نرماہٹ لیے لہجہ تھا. تبھی اس نے اپنا چہرے سے چادر ہٹائی، اگرچہ اس کی کمر پرسی کی حالت میں پہچاننا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں. زرگل؟ ایک سرگوشی سی تھی. داور خان نے بے ساختہ اپنی لاٹھی کا سہارا لیا. اپنے بیٹے کے قاتل کو زندہ سلامت دیکھ ان کی ذات زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی. پھر ایک جست میں وہ اس تک پہنچے تھے. تم زرگل اتنے نمک حرام ہو گئے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا. کیا بگاڑا تھا میرے ارباب نے تمہارا؟ دارا جان کی آواز کپکپا رہی تھی. میں نے قتل نہیں کیا ارباب خان کو دارا جان. زرگل کی نجیب سی آواز بمشکل دارا جان سن پائے تھے. ایک بے یقینی سی نگاہ اس پہ ڈالی. زرگل نے یاس و آس کی امید بھری نگاہ ان پہ ڈالی اور پھر زرگل نے جو راز فشا کیے تو داور خان کو لگا ان کی ذات کا غرور ٹوٹ گیا ہے. بھلا اپنے بھی پیٹ پیچھے ایسے وار کرتے ہیں. اتنا بڑا دھوکہ. زرگل کب کا وہاں سے جا چکا تھا مگر کسی اور نے بھی اسے وہاں سے جاتے دیکھا. بھلا وہ کیسے نہ اپنے محبوب کو پہچان پاتی. جس بات سے حویلی کے ملازم تک آگاہ ہو گئے وہ بات حاتب خان سے چھپا لی گئی. اگلے دن داور خان اپنے کمرے میں مردہ ہاتھ میں پائے گئے. شمشیر گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لایا جس نے ان کی موت کی تصدیق کر دی، ساتھ میں یہ بھی کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے. حاتب خان کا ایک اور سہارا چھن چکا تھا. وہ جو عام لڑکوں کی طرح کھلنڈر سا نوجوان تھا، ایک دم حالات نے اس کے لہجے میں سختی لاد دی. اسے اکثر محسوس ہوتا شیر خان اسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر شاید اسے بہتر موقع نہیں مل پا رہا تھا. وقت گزرتا رہا. پریشے اور دائم بھی زندگی کی تلخیوں کو سمجھنے لگے تھے. حاتب کی نگاہ اکثر ضلع کے شفاف نوخیز کلیوں جیسے حسن پہ جا ٹھہرتی، ساتھ ہی اپنا خسارہ یاد آتا. زرتاج گل سے حد درجہ بیزار حاتب ضلع کی ذات میں الجھ کے رہ گیا تھا. یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ حاتب کے حوالے سے ہی یہاں موجود تھی اور شاید اپنے سے جڑے ہونے کا احساس تھا کہ وہ انجانے میں اس کی پرواہ کرنے لگا تھا. مگر زرتاج گل کی پخ، وہ دشمنوں کی بیٹی، اسے پھر سے گھسیٹ کے ضلع کے نقطے سے دور لے جاتی. زرتاج گل کا رویہ اکثر اسے نفرت امیز ہوتا مگر ابھی حاتب کے نزدیک وہ وقت نہیں آیا تھا کہ زرتاج گل کو اس کے کرموں کی سزا دی جائے. جب تک زرگل اس کے ہاتھ نہ لگتا زرتاج گل کو جھیلنا اس کی مجبوری بن چکا تھا. ایک ایسے ہی دن پھر سے وہ اس کے لیے امتحان بنی سامنے آ ٹھہری تھی. حاتب لالا، آپ مجھے شہر سے گڑیا لا دیں گے پریشے جیسی؟
ہاتھ میں چند سکے لیے ضلع اس کے سامنے موجود تھی۔ گراج کی جانب بڑھتے قدم اس کے سامنے رکے تھے۔ حاطب کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مایوس سی لوٹنے لگی، تبھی حاطب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ضلع کے چہرے پہ تو خوشی کی روح جاگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیے، وہ چند سکے اس کی مضبوط ہتھیلی پہ رکھے، اس کا نازک ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ لالا ہمارا ہاتھ۔ وہ ناسمجھی سے حاطب کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کا ہاتھ تھامے وہ مسمرائز سا ٹہرا تھا۔ حاطب لالا بھابھی ماں۔ اب کے ضلع نے اسے ڈرایا، ایک ٹھنڈی سانس بھرتے اس کا ہاتھ چھوڑا، جبکہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے بھابھی ماں کا ڈراوا دے کے ہاتھ چھوڑا چکی ہے۔ تبھی زرتاج گل نے مسکراتے حاطب اور ضلع کو دیکھا۔ اس کے جاتے ہی ضلع کو پھر سے دھنک ڈالا تھا، جبکہ گل بانو نے اس کی حالت دیکھی، ماں کی ممتا لیے اس کے سامنے ٹھہری تھی۔ گل بانو، تمہیں کتنی بار کہا ہے ضلع مجھے اس حویلی میں نظر نہ آئے، پھر بھی تم اسے حاطب پہ ڈورے ڈالنے کو یہاں بھیجتی ہو۔ یاد رکھنا، تمہارے کسی مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دوں گی میں۔ زرتاج گل نے اسے اپنے کمرے میں بلائے کھری کھری سنائی تھی۔ اس کے لیے ضلع کی ذات سوائے تکلیف کے کچھ نہ تھی۔ زرتاج گل، آئندہ سے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت بولیے گا، ورنہ جو طوفان میں لاؤں گی پہروں سے اس حویلی والے خمیازہ بھگتیں گے۔ گل بانو کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ دھاڑی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ زرتاج گل کا ہاتھ اٹھا تھا جو درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ ہاں، میری جرأت اور میری اوقات یہ ہے کہ میں 1 منٹ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں۔ جانتی ہو کیسے؟ اگر میں حاطب خان کو زرگل کے یہاں آنے اور اس بات سے پردہ اٹھا دوں کہ تم نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دارا جان کو زہر دلوا کے مارا ہے، تو جانتی ہو نا کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ گل بانو کی پھنکار اب کے زرتاج گل کو واقعی لگا یہ بازی وہ ہار جائے گی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم میں کیوں دارا جان کو زہر دلواؤں گی؟ زرتاج گل کے لہجے کی لڑکڑاہٹ تھی اس کے کھوکھلے لہجے کو ظاہر کر رہی تھی، اور گل بانو جو صرف اسے ضلع کے معاملات سے دور رہنے کو پرت پھینک رہی تھی، وہ خود بھی لا علم تھی انجانے میں کون سی چنگاری جلا گئی ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد گل بانو اور شیر خان کا باپ بھی اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے بند کرا دیا گیا۔ مگر ایک شخص تھا اس سب کا امین، جسے شیر خان اور گل بانو سارے راز سونپ گئے تھے۔ زرتاج گل جو یہ سمجھ رہی تھی کہ سارے راز دارا جان اور گل بانو کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، وہ غلطی پہ غلطی کرنے کو تیار تھی۔ خریم نے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو داوڑ حویلی میں اس سے ملنے آیا تھا۔ عمر میں وہ خریم کو کافی بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ جی، آپ کون؟ معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خریم تعظیم بجا لاتے اسے بیٹھنے کو بولنے لگا۔ تم بھلا کیسے ہمیں پہچانو گے؟ بہت عرصہ ہوا ہم اس حویلی میں نہیں آئے۔ ہم عزیر خان ہیں، گل زمان خان کے دوست۔ اتنے عرصے بعد اپنے باپ کا حوالہ سن اور ان کے دوست کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ لائی۔ بہت پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے گل زمان خان، مگر افسوس کے سر نفی میں ہراتے اس شخص نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ خریم کے دل میں اس ادھورے جملے نے پھر سے کسک جگا دی، اور سامنے والا بھی چہرہ شناس تھا۔ خریم، تمہارے باپ کی روح کتنی تڑپتی ہوگی اپنی اکلوتی بیٹی کو ایسے تڑپتے دیکھ۔ سامنے موجود شخص کا لہجہ گلو گیر ہو گیا، وہ بھی چونکا۔ کیسا سلوک چچا؟ خریم اپنی گڑیا کے ذکر پہ بےتاب ہوا۔ وہی جو ایک ونی کی گئی لڑکی کی ہوتی ہے، اور اب حاطب خان خدا غارت کرے ایسے شخص کو جس نے کبھی اسے حویلی میں بیوی کا مقام ہی نہیں دلوایا، جبکہ کیا اپنی عورتوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہے۔ ارے رشتہ داری کی لاج ہی رکھ لیتا۔ زرگل کو بچانے کے چکر میں دریام خان نے ضلع کی بھینٹ چڑھا کر اسے بہت برا کیا۔ اب کے اس شخص نے بڑی چالاکی سے رخ دریام خان کی جانب مڑا۔ وہ جو پہلے ہی داجی کے خلاف تھا، اب تو اور ان کی سے بدزن ہو گیا تھا، اور پھر قداوت نے اس کو اپنے اصل سے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو اس کے باپ کا دوست تھا، اب خریم کو ہر نئی تدبیر بتاتے اسے بدلے پر اکسانے لگا تھا۔ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ حاطب جو ابھی کمرے میں آیا وہ اس کے سامنے آ موجود ہوئی۔ ٹھیک ہے، بکس لا دوں گا۔ جان چھڑانے والا انداز۔ مجھے پریشے کے ساتھ رہ کے پڑھنا ہے۔ اب کے لہجہ تھوڑا ضدی تھا۔ حاطب بھی چونکا۔ یہ کس نے خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ حاطب کا دماغ جو پہلے ہی بہت الجھا تھا، اس کی بات سن مزید دماغ خراب ہوا۔ کیوں؟ وہ پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ بچوں جیسا لہجہ۔ حاطب کا دل کیا اسے پکڑ کے 2 لگا دے۔ ابھی حالات بہتر ہو جائیں پھر سوچتے ہیں کچھ۔ بنا اسے دیکھے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ آج 3 دن بعد وہ واپس آیا تھا۔ مروت تو پہلے بھی نہیں دکھاتا تھا، اب کے تو دکھانا گوارا بھی نہیں کیا۔ واپس آیا تو ویسے ہی سوچوں میں گم تھی۔ کون سے مسائل کا جرگہ چل رہا ہے؟ اس کے برابر بیٹھ کے بولا۔
اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ تھوڑا سا کسکی، تبھی حاتم نے ناگواری میں اس کے انداز کو دیکھا۔ شوہر اتنے دن بعد گھر آیا ہے، کم از کم کوئی حال احوال پوچھا جاتا ہے، یہ کیا آتے ہی تابڑ توڑ جملے شروع۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ حاتم کو خواہش ہونے لگی کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو محسوس کرے، جبکہ وہ کسی روٹین کی طرح سے پیش آتی۔ کیوں؟ شوہر کا حال احوال پوچھنے کو دوسری خاندانی بیوی پڑی ہے نا پھر؟ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑے حاتم کو گھورا، وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ کبھی اس سے پیار سے پیش نہیں آتی تھی، مگر حاتم کو اسے دیکھ اپنی ساری تھکن جاتی محسوس ہوئی۔ بہت بولنا آ گیا ہے ذلے آپ کو۔ بیڈ پہ لیٹے اسے بھی اپنے پہلو میں گرا دیا۔ کیوں؟ اب اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے بندہ؟ اس کے پہلو سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اور دوسروں کے حق کا کیا ذلے بی بی؟ اسے بازو سے پکڑے واپس اپنے برابر لاتے اس کے بھاگنے کے عمل پہ اپنی ناپسندیدگی دہرائی۔ کون سے حق؟ دشمنوں کی بیٹی کوئی حقوق و فرائض کی پابند نہیں ہوتی حاتم خان۔ اب کے ناراضگی کے اظہار پہ رخ موڑا گیا۔ دشمنوں کی بیٹی اگر دل پہ قابض ہونے کی کوشش کرے تو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے جذبات آنکھوں کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ کہ مسٹر حاتم، مجھے آپ کی خاندانی بیوی سے پٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ اب کے دو ٹوک انداز تھا، مطلب کہ وہ اتنی بھی انجان نہیں تھی جتنا خود پریٹینڈ کرتی تھی، اور جو میں اتنی بے رخی پہ مار ڈالوں تو؟ اس کی جانب کروٹ بدلتے مکمل طور پہ اس پہ اپنے وجود کی پرچھائی بچھائی۔ اپنے اتنے قریب دیکھ اب کے ذلے کی بولتی بند ہوئی، لرزتی پلکیں گلابی رخساروں پہ سایہ فگن ہوئی۔ حاتم کے لیے یہ نظارہ اتنا مبہوت کر دینے والا تھا، وہ ہر چیز بھلائے اس پہ جھکا کہ ذلے کی سانسیں اٹکی تھی۔ حاتم پلیز۔ اس کی قربتوں پہ گھبراتی اسے پکار بیٹھی، مگر اثر کسے تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کیے گئے فیصلوں سے خود ہی پیچھے ہٹتا، دروازہ زوردار بجایا گیا۔ ایک ناگواری کی سی لہر نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ ذلے اس کی گرفت سے ڈھیلے پڑتے خود کو چھڑاتے ڈریسنگ روم کی جانب لپکی تھی۔ سامنے موجود زرتاج گل کو دیکھ اپنے غصے پہ قابو پایا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ ناگواری صرف لہجے سے نہیں اندازے بھی آیا تھی، جبکہ اسے تو اس ٹائم پہ پریشے کے ساتھ شہر میں ہونا تھا۔ پھر حاتم وہ دریام خان کے پوتے نے پریشے کو اغوا کر لیا ہے، اور یہ بھی۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ سے پکڑایا، حاتم کی ذات کو طوفانوں کے سپرد کرتی یہ جا وہ جا۔ کانپتے ہاتھوں سے ایک نگاہ اس کاغذ پہ ڈالی جہاں پریشے گل ولد داؤد خان نے ہوش و حواس میں خریم ولد گل زمان خان کو قبول کرتے سائن کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس سب سے کیسے انجان رہا؟ کیا ہوا خان؟ ذلے نے اس کے تاثرات دیکھ دور سے ہی پوچھنا مناسب سمجھا، جبکہ وہ بھوکے شیر کی طرح اس پہ چھپٹا۔ تمہارے خاندان کو برباد کر دوں گا میں، نیچ خاندان نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی نا۔ بالوں سے پکڑے سے بیڈ کی جانب دھکیلا، جو بیڈ پہ تو نہیں اس کے قریب گرتے زخمی ضرور ہو گئی تھی۔ وہ جو اس پہ ابھی محبتوں کی برسات کر رہا تھا، اس کا جانی دشمن بنا مارنے پہ تلا تھا۔ کیا ہو گیا ہے حاتم خان؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ یہ تو شاید خریم خان کو جانتی بھی نہیں ہوگی۔ تنفر سے کہتی زرتاج گل حاتم کے غصے کو ہوا دینے لگی تھی، جبکہ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ساری دنیا بھلائے سے محبتوں کی بارش میں بھگو رہا تھا، اور اب ہر احساس سے آری اسے پیٹے جا رہا تھا۔